بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی۔ دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ خداوند کریم نے ان آیات میں مقام شہداء بیان فرمایا۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دین و اسلام اور عظمت قرآن پر جان دینے والوں کو خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ دنیا والوں کو ان کا مقام اور ان کی عظمت جتلا رہے ہیں کہ جو آدمی خالصتاً صرف میری رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے، حدیث میں ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، شہداء آئیں گے، اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں، فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالاخانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں، فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالاخانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟
اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہداء حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہداء خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہداء یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہداء تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہداء کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہداء حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی اور شہید ہو تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کے چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی وقت کمان اٹھائی، حرم محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار سا سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس بے بس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔
آج ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بیعت بھی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے، تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے۔ فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان نثاری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرغ کی پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جدھر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے آؤ میرے مقابلے میں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ بچار کا مادہ ہی ختم ہے نا، یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے۔ بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ایک صحابی کے بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کونیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر، تیرا آخری وقت ہے۔ رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا،
معذور صحابی ہے, ہاتھوں کی بل چلتا ہے, پیر ہے نہیں. عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا اور عمر بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے, میں بڑی رنجیدہ ہوں, میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں, سب کے خامن جہاد میں چلے گئے, میرا خامن گھر بیٹھا ہے. معذور کو نکال لائی. بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے, سارے قریش نے چندے کیے, دولت جمع کی, سوار جمع کیے, سواریاں جمع کی, بڑے بڑے بہادر جمع کیے, غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا. ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا صحابہ کرام اور صحابیات کا. آج آپ تو 1 منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں, منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے, ہم سب کی ماں ہے, پیغمبر کے گھر میں ہے. ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا, گھر میں آیا, حجرے میں آیا. جب بیٹی کو سلام کیا اور جواب ملا, بات ہوئی, ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. ابو سفیان دیکھ رہا تھا, کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو, لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں, تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا. کہنے لگی ابا میرے ہو, میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں, میرے باپ ہو, میں تمہاری بیٹی ہوں, لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا ہے, بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے, نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا. آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں نا ہی کر کے, مگر جی دا کرنا پہنتا ہے. ابو سفیان نے ٹوکا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک جواب دے دیا. کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے, بستر رحمت للعالمین کا ہے, تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شافی محشر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو. اٹھا کر رکھ دیا بستر, کوئی لحاظ نہیں کیا. صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا, شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے. ہندا کا ابا, ہندا کا بھائی, ہندا کا چچا, کئی رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے. روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر, ارے تم سارے مر گئے, میرا خاندان مکا دیا. امیر حمزہ نے, تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو. شوال کا مہینہ تھا, 15 تاریخ تھی. احد پر آ پہنچے قریش نے, آ کر کے حملہ کر دیا. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر, پہاڑ کا جو درہ تھا, 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا, جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا. 2 تھے یا 4 تھے, ایک جماعت تھی. ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی, کافر بھاگ نکلے. اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا, ان میں اختلاف ہو گیا. ایک کہنے لگا جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں. دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی, حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا, لڑائی ختم ہو گئی, وہ بھاگ گئے, اپنی فتح ہو گئی, اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی, اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ. اجتہادی غلطی ہو گئی, گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کا دیا ہے. بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے. بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا, مسلمان بے فکرے تھے, مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے, وہاں سے آ کر حملہ کر دیا. چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر, اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی, کافروں کو مار بھگایا, مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی, حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مچا دیا, ہمارا وارث کون بنے گا.
मदीने की बेवाओं ने शोर मचा दिया, रो रो के हंगामा कर दिया। मदीने में अंधेरा छा गया, यतीम रोए, बेवा रोई, मजलूम रोए, बेकस रोए, बेबस रोए, अपाहज रोए, मोहताज रोए, सारा मदीना रोया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद जी के क्या करेंगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जख्मों पर मरहम पट्टी की जा रही है। इत्तला मिली अल्लाह की पाक पैगंबर तेरे प्यारे चचा को शहीद कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीर हमजा की बहन है, दौड़ी दौड़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया ज़ुबैर जरा दौड़ो, औरत ज़ात है, मैंने सुना लाश का हाल ठीक नहीं, जाके रोको। हजरत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और सफिया से कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने तुझे आगे चलने से मना कर दिया। जरा तवज्जो करना, यह है ताबेदारी, यह है गुलामी, इसका नाम है मुसलमानी। कहते हैं सफिया ने जो पैर आगे रखने के लिए उठा रखा था वो भी पीछे को वापस रख दिया। पैगंबर ने रोका है, पैगंबर के रोकने के बाद अगर एक कदम आगे मैंने बढ़ाया तो कहीं जहन्नुम में न चली जाऊं। सहाबियात एक कदम आगे नहीं रखती नबी के फरमान के खिलाफ। या 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 60 बरस की जिंदगी सारी की सारी पैगंबर के फरमान के खिलाफ गुजर रही है, सारी की सारी है। एक गुनाह करना और एक उस पर सीना जोरी करना। आजकल तो गुनाह भी करते हैं और घमंड भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे लोग गुनाह को इबादत बना लेते हैं। अगले दिन मैंने एक हाजी से कहा, मैंने हाजी साहब तुम्हारे यहाँ भी टीवी लगा हुआ है? कहने कारी साहब आपको पता नहीं, इसमें खबरें बड़ी साफ आती हैं। लानत के एरियल लगे हुए चारों तरफ, लानत के एरियल, लानत पकड़ो हर तरफ जाने आने वाली। मौलवियों ने लगा लिए, हाजियों ने लगाए हुए हैं, एड्डी एड्डी दाढ़ी है। घर में जाके देखो तो इतना बड़ा संदूक सा रखा हुआ है। शाम को हाजन, हाजी की औलाद, बेटी नूहें सारी इकट्ठी हो जाती हैं जैसे मरे हुए कुत्ते पड़े हों, और बड़े बड़े फलसफे बताते हैं। और ये बच्चे दूसरों के यहां जाते हैं। अच्छा, अब तो बच्चों को जंजीर डाल दी तुमने। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मेरी तेरी शक्ल नहीं, मेरा तेरा अकीदा नहीं, मेरी तेरी नमाज नहीं, मेरा तेरा अमल नहीं, सारी जिंदगी खिलाफ है। शादी भी, मरना भी, जीना भी। मगर ये औरत जात है, अंदाजा लगाओ, जिसकी माँ जाए भाई के टुकड़े हो गए हो, बहन का कलेजा फट गया हो, जिगर फट कर मुंह को आया हो, ऐसे वक्त में अमल का क्या मतलब? मगर हजरत जुबैर की कहने पर सफिया ने कदम नहीं बढ़ाया। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, और मेरे बेटे जुबैर जाओ, मेरे आका से जाके कहो, जब से मैंने कलमा पढ़ा मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जजा फजा नहीं करूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं फाड़ूंगी, मैं अपने आप को नहीं नोचूंगी, मैंने सब्र करना सीख लिया है। खुदा की कसम क्या मंजर होगा, क्या वक्त होगा। इधर सफिया चली, उधर इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। बड़े बड़े शहीद हुए, मगर ये शहीद निराला है। खुदा की कसम एक वो शहीद है आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला, जब नेज़ा मारने वाला कहता है मैंने नेज़ा मारा, आह ना की, हाय ना की, उफ ना की, दर्द का इज़हार नहीं, करब का इज़हार नहीं, किसी चीज की परेशानी का इज़हार नहीं, सिर्फ इतना जुमला मुंह से निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। और लोगों गवाह हो जाओ, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। उधर हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चली हैं, इधर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। खुद जख्मी है, लहू रिश्ता है चेहरे मुबारक से। खुदा की कसम लोगों, जिस कुरान को आज तुमने यतीम बना रखा है, जिस दीन को आज तुमने अपना मोहताज समझा हुआ है, जिस इस्लाम को आज तुमने अपनी नजरों में मजलूम बना रखा है, खुदा की कसम नबी के तुम फूंक मार कर जन्नत में जाना चाहते हो। इसलिए मजजूब कहता है वाहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, कहता है वाहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं।
واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا ہے؟ بڑا ہی اکڑا رہتا ہے ہر وقت، رات دن اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں۔ امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہیں، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے، او زمین و آسمان کے مالک، اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، جو میری راہ میں مارا گیا، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جھولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
अपने घर पे ही सुन लिया था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं काफिर लोग, 2 चादरें लेके आई, मेरे भाई पे कफन डालो, नंगा कर गए, टुकड़े हैं। दूसरी तरफ नजर पड़ी एक अंसारी सहाबी शहीद हुआ पड़ा, कपड़े उसके भी उतार लिए गए। तवज्जो कर मुसलमाना, नबी ने हुक्म नहीं दिया, नबी ने उस वक्त ये फरमाया नहीं, मगर नबी की तालीम का असर देखो, नबी की सीरत साजी का असर देखो। सफैया कहती है, लोगों मेरी चादरें वापस करो मेरे भाई पे डालने से पहले। क्यों? कहने लगी चादरें 2 हैं, एक माजाया भाई है, एक वो है जिसने मैंने और मेरे भाई ने एक पेट में परवरिश पाई है, एक माजाया भाई है, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीक भाई है। अगर मैंने सिर्फ अपने पे चादर डाल दी दोनों और दूसरे को नंगा दफन किया, कल कयामत में खुदा ये न पूछ ले सफैया अगर कुछ देने आई तो अपनों को दे के चली गई। आज हमारे यहां लेना देना ही बड़ा अजीब है। असल तो किसी को देने की हमें ताकत नहीं होती, सोचते ही सोचते मर जाते हैं, और अगर दे भी दिया तो जब तक उसे बर्बाद ना कर ले उस वक्त तक हमें चैन नहीं आती। किसी तालिब इल्म को, किसी भाई भतीजे को, किसी बहन भांजी को अगर कभी ज़कात खैरात दे दी है, औरतें मेढ़ा मारती हैं, अब मूले की बातें करती हो, हमारे यहाँ की ज़कातें खाती रही हो, हमारे फितरान ने तुमने खाए, मौलवियों को मेढ़ा मारते हैं, ये जो ज़कातें खा के पलते हैं, ये फितरान ने खा के पलते हैं, तुम क्या खा के पलते हो तुम्हें पता नहीं है। खुदा की कसम तुम्हारी ज़कात खाकर, फितरान ने खाकर, तुम्हारी गालियां खाकर, तुम्हारे मताने मैंने सहकर, इन बुजुर्गों ने, इमामों ने, खतीबों ने, उलमा ने, अल्लाह वालों ने दीन मतीन की पहरेदारी की, कुरान मजीद की हिफाजत की, उसकी तरक्की रिशात के लिए सारी उम्र गुजार दी। खुदा की कसम जब मरोगे तब पता चलेगा कि इन लोगों का क्या मकाम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, ईमानदारों अपने सदक़े को बर्बाद ना करो मुंह पे लाकर, जतला कर। और कहता है एहसान कर किया जतला कर भी तो लुत्फ क्या इस तरह से दे कि दस्ते गदा को खबर न हो, बूए कबाब से कोई लगा न ले ये पता, और जिगर के जल जाने की हवा को खबर न हो, कोई चीज सामने ना आए। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है एक चादर मेरे भाई को दे दो, एक चादर मेरे कलमा शरीक अंसारी भाई को दे दो। फिर पता चला, याद आया एक चादर बड़ी है एक चादर छोटी है। फरमाया अगर मैंने अपने भाई को बड़ी चादर दे दी और छोटे पर छोटी, गैर पर छोटी चादर डाली, कल क़यामत में खुदावंद करीम ये ना फरमा दे अपने को बड़ी दी गैर को छोटी दी, क़यामत में खुदा के दरबार में शर्मिंदा ना हो जाऊं। हमारे यहाँ तो जो चीज हमारे मतलब की ना हो, वो एक औरत कहने लगी, नूह थी अपनी सास को कि खाला दाल शाम की भाजी खराब हो गई, कि अच्छा तालिब इल्म आवेगा ना रोटी लेने मदरसे का उसको दे दियो, जो भाजी जो दाल बिगड़ जाए वो तालिब इल्म को दे दो, अल्लाह ना जो अच्छी चीज हो वो अपने मतलब की। यानी खुदा इसीलिए है कि मारी चीज उसे देते जाओ। बड़े बड़े लोगों के हमने पखंड देखे, सारे साल में जिस कपड़े वाले का कपड़ा ना बिका, छोटे गाहक ने बड़े गाहक ने जिसने कपड़ा लिया ही नहीं, वो कपड़ा फिर रमजान के करीब आकर ज़कात, उन्होंने कहा ये यार ये 2 साल का पड़ा है, ये छींट का थान ज़कात में लगा दो इसे। ईमानदारी से बता, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं, एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है इन चादरों की कुर्रानंदाजी करो। चुनाचे कुर्रानंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चाचे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी ना करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कि औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम सहाबा इकराम इमामुल अंबिया और अल्लाह के हकाम और इस्लाम की अजमत पे मरे। अर्ज किया गया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाते हैं। फरमाया मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों की पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो बाद के हैं। खुदा की कसम ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे। फरमाया मेरे चचा अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयद शुहदाए हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं, लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। वो तेरे हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा के रसूल के हाथ में। पैगंबर ने फरमा दिया असदुल्लाह व असदुर रसूली, खुदा का और मेरा शेर है सैयदना अमीर हमजा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों के पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजमत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए, ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। आओ मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इतनी परेशानी इतनी, इधर इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाशी इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया वासी खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे लिए माफी की गुंजाइश है। फरमाया अल इस्लाम यहदी मा कान कबला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वासी तुझे पता होना चाहिए मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान और इस्लाम के बाद। मगर वासी याद रखना मेरे सामने ना आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे चचा याद आएगा। वासी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहा करता था और रोया करता था, मैंने क्या किया है। हिंदा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई
کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے. میں نے تو جگر چبایا تھا, میں نے تو کلیجہ چبایا تھا, میں نے تو غلام آزاد کیا تھا, قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا, میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا, فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں. کس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلائے. اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر میں جہاز میں. کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے, مکہ فتح ہو گیا, خدا جانے ہمارا کیا بنے گا. کہنے لگی اکرمہ میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں, میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں, تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں. اکرمہ آ جا میرے ساتھ آ جا, اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے. کہنے لگا ام حکیم تم مرواوے گی؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے, تو آ تو صحیح. بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی, حرم محترم میں داخل ہوئی. عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ, یا اکرمہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, فرمایا اکرمہ مرحبا, تم میرے ہو میں تمہارا ہوں, دین قبول کرو میں تمہیں سب کچھ معاف کرتا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو, جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں, جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں, جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو, انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں. اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا, سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھریں, یہ مجاہد بنیں گے؟ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ, شکل تو بناؤ. شکل جنانی چال مردانی پہچانے بھی نہیں جاتے, باتیں کرتے ہیں. خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں پہ جنہوں نے گستاخی کے لیے زبان چلائی, جنہوں نے بے ادبی کی, وہ دنیا میں بھی مارے گئے, آخرت میں ذلیل ہوئے. میرا ایمان ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی ہے, بالکل شکل بدل جاتی ہے. تمہارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ تمہارا صحابہ کرام نے کھایا کیا ہے؟ اور یہ سننی ہے نا, سن ہو گئے, چاہے جتنے کاٹ دو پتہ ہی نہیں چلتا. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں. تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ ہے, شہید مدینہ کا پتہ نہیں. شہید شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے حنین, جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا, جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا زخمی ہونے کے بعد. اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا کیا ہو. 4 عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا. حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا, جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے, کپڑے نہ نوچے, چہرہ نہ پیٹا. ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے, حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے, زبان نہیں, آنکھ نہیں, لب نہیں, ہاتھ نہیں, کان نہیں, جگر نہیں, تمام چیزیں نہیں ہے, مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی. ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے. آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا, کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا, کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا, کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا, کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا, کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا, کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا. خدا کی قسم عائشہ صدیقہ تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء گئے. جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں, دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے, بیاش ہوئے پڑے ہیں, ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں, تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی. عائشہ صدیقہ نے صبر کیا, نہ کپڑے پھاڑے, نہ چہرہ نوچا, صبر کیے بیٹھی ہے. اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلا, حضرت عثمان ذی النورین, امام مظلوم, شہید مدینہ, سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے. ارے بھائی 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا کر شہید کر دیا گیا, مگر نیلا نے آنسو نہ بہائے, نہ روئی, نہ چلائی.
اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب. میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو, اللہ کا کلام سنایا ہو, وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو, رک جاؤ, اللہ سے ڈرو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, سیدنا حسین کی زبان ہو, خدا کا کلام ہو, اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو, اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا؟ صابرہ ہے زینب. سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں, جھولی پھیلاتی ہے, آنسو بہاتی, خاموش آنسو بہاتی ہے, اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے, یا اللہ یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے, 34 زخم تلواروں کے ہیں. مگر واہ بہادر کے بیٹے, اب بھی تجھے اسلام کا, دین کا, ایمان کا احساس ہے. فرمایا میں بے نمازی نہیں, دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے. فرمایا میں قاتل نہیں, میں زانی نہیں, میں شرابی نہیں, میں نے چوری کبھی نہیں کی, میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی. مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو, میرا لہو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں, شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں. سب کچھ بتایا. کون سنتا, کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی. سب کچھ تنگ کر دیا اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی. بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں. فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں, یہ گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی. قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا. سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے, مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی. واہ حسین تو کتنا پکا نمازی, تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے. پینے کے لیے پانی نہیں, اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو, لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے ہیں. اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہو, میری توحید کا مسئلہ صاف ہو, لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا. حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں, میری مرضی. اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا, آؤ اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا, اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی. اور آج بھی کوئی نہیں مانتا. بلند آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا, بیٹا بابے نے روٹی کھوا. ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے, ادھر کہنا روٹی کھوا. دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے نے چاہ پلوا. اچھا تیرا مشکل کشا تینوں چاہ بھی نہیں پلا سکتا. اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں, حاجت روا میں ہوں, معبود میرے سوا کوئی نہیں. درجے بہت بلند کیے. فرمایا ہاں ہاں جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی اونچی, اس کی برتری اتنی اونچی, اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی. اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو, تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, میں کھانا کھلاتا ہوں. اور مجھے کون سی ڈپو سے چینی لانی پڑتی ہے, میں تو جنتی کھانے کھلاتا ہوں, جنت کے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلا. فریحین وہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں. تمام
तमाम शुहदा, शुहदाए बदर हो, शुहदाए ओहद हो, शुहदाए हुनैन हो, शुहदाए तबूक हो, शुहदाए यरमूक हो, शुहदाए मदीना, शुहदाए करबला और शहीद बैतुल्लाह, तमाम के तमाम को खुदाबंद करीम अपने यहां से रोजी खिलाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को बताया गया कि दीन जो है वो अहम है, दीन पहले है, जान बाद में है, ईमान पहले है, जान बाद में है। ईमान हमेशा रहेगा, जान आज है और कल नहीं, ये तो सौदा चलता ही रहता है। हमारे तिलावत कुरान का मशगला नहीं, इबादत का मशगला नहीं, खाना पकाना और खेल तमाशे की सूरत बन जाती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पे गौर करनी चाहिए। खुदावंद करीम हम सबको सही सही समझकर और सही सही अमल की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, सारे सहाबा और सारे अहले बैत का गुलाम बनाए, नबी के खानदान का भी ताबेदार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।